له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا محترم و مکرم علماء اکرام خصوصاً ہمارے استاد محترم شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ اور دور دراز سے آئے ہوئے اور شہر کے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں اور امت کے نونہال بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں تمام قسم کی تعریف بڑائی عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے مربی اور مدبر ہے بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے محترم بھائیوں کتاب پاک کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو ان کی عزت کرو اور ان کا احترام کر سکو اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو میرے عزیز ساتھیوں آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے یقیناً یہ موضوع بہت 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 بڑا موضوع ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے یہ عنوان اتنا عظیم عنوان ہے اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے مقام کو ہم جیسے ادنا سے بشر بیان کریں یقیناً یہ ہمارے زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں اور احادیث صحیحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو بیان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میرے محترم بھائیوں مقام رسول یا احترام رسول کی جب بات آتی ہے تو امت میں ہمیں دو طرح کی انتہا پسندی نظر آتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا ایک وہ طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے غلو کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اور اختیارات اللہ کے نبی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی کو عطا کیے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو یوں بیان کیا جاتا ہے گویا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نسأل اللہ السلامت والعافیہ شاعر کہنے والا یوں کہتا ہے آپ نے بھی یہ شعر بارہا سنا ہوگا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، جو حقوق ہیں، وہ اللہ کے نبی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے جس طریقے سے نصارہ نے ان کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو حد سے تجاوز کر دیا، ان کو بڑھا دیا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصوصیات، ان کے محاسن اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیا، اللہ کے لیے مجھے اتنا مقام نہ عطا کرو کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے لیے مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی کو جو مقام عطا کیا ہے، جو منزلت اور جو فضیلت عطا کی ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے ہے، اور اللہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا مقام نبی کو دے دینا اور نبی کے مقام کو اللہ کے مقام سے آگے بڑھا دینا، اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اور ایسے گستاخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تو دور ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں سورہ پارہ نمبر 3 کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آپ لوگوں کو یہ آیت یاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک پر دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء سارے کے سارے کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ یا اس کے برابر یہ پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ لیکن رسول 1,24,000 نہیں ہیں۔ رسول کتنے ہیں؟ 313 ہیں۔ یہ یاد کیجئے، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، بیس ہیں ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر جو انبیاء بھیجیں، نبی بھیجیں، وہ 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے برابر آس پاس ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ 313 ہیں، اور 313 میں 5 رسول ایسے ہیں جو سب سے فضیلت میں، منزلت میں، فوقیت میں سب سے بڑے ہیں، جنہیں قرآن کریم میں اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے، اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 نبیوں کا بھی تذکرہ کتاب پاک میں فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، 5 کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کا نام لے لیا اور کہا لیکن ان 5 میں سب سے اول نمبر پر جس نبی کو رکھا وہ میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے پیارے حبیب، شافع کوثر، ساقی محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، آدم کی اولاد کا سردار بنایا ہے۔ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ فوقیت اللہ نے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے مقام کو اللہ سے بڑھا دینا یا اللہ کے برابر کر دینا کیسے کیسے عقیدے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو اس بات کو، الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَفَّعَ، یاد رکھو اس بات کو، وہ رب رب ہے اگر وہ آسمانی دنیا پر اتر بھی جائے، اور بندہ بندہ ہے اگر وہ آسمانوں پر چڑھ بھی جائے، اگر وہ آسمانوں پر چڑھ بھی جائے، لیکن بندے کو رب بنا دینا، رب سے آگے بڑھا دینا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلانا نہیں بلکہ آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے وہ کمالات جمع کیے، وہ محاسن جمع کیے، وہ طاقت، وہ قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تاریخ کے کسی انسان کے اندر اتنی فضائل، اتنی خوبیاں آپ کو ہرگز نظر نہیں آئیں گی۔
दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर के क़यामत के दिन तक भी जितने भी लोग इस रूए ज़मीन पर आएंगे, इतनी खूबियाँ, इतने महासिन, इतने खूबसूरतियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, इतने कमालात जो अल्लाह के नबी को अता फरमाए हैं, तारीख़ की किसी भी इंसान के अंदर इतनी फ़ज़ाइल और इतनी खूबियाँ आप नहीं देख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी सरापे की बात अगर हम करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी सरापे के बारे में अगर हम बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि अल्लाह की जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लम के हुस्न जमाल को, आपके ज़ाहिरी सरापे को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा जमील खूबसूरत इंसान मुझे मेरी आंखों में किसी को नज़र नहीं आता, यानी जमील इंसान मेरी आंख ने नहीं देखा। वलम व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, और आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा आज तक किसी माँ ने नहीं जना है, आज तक किसी माँ ने नहीं जना है। वो खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक व साफ पैदा फरमाया है, पाक व साफ पैदा फरमाया है। फिर फरमाया कि कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, अल्लाह तबारक व तआला ने गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पैदा किया है जैसे वो चाहते थे अल्लाह के नबी। और शायर ये भी कहता है, किसी ने बड़ा खूब फरमाया, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी, आंचे ऊबा हमा दारन तू तन्हा दारी। फारसी का शेर है, हुस्न यूसुफ भी आपके पास था, दमे ईसा भी था, यदे बैजा दारी भी था, आंचे खूब हमा दारन तू तन्हा दानी। जितने भी खूबियाँ अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किए थे, वो सारे हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाए जाते थे। मेरे अजीज साथियों, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे कमालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे, कैसी ताकत, कैसी क़ुव्वत अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी। क्या रोब था अल्लाह के नबी का, क्या दबदबा था अल्लाह के नबी का। क्या मैं अल्लाह के नबी का मुकाम आपके सामने बयान करूं। मेरे अजीज साथियों, अरब का एक बहुत बड़ा जाना माना पहलवान, अरब का एक बहुत बड़ा जाना माना पहलवान जिसका नाम रुकाना था, जिसका नाम रुकाना था, मजाल के उसे कुश्ती में कोई पछाड़ सके, मजाल के किसे कुश्ती में कोई पछाड़ सके। अखाड़े में उतर जाता तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती थी, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा मुकाबला हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हाथ में पछाड़ दिया, एक ही झटके में पछाड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब और दबदबा क्या मैं बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने रोब की शक्ल में मुझे वो नेमत अता फरमाई थी, वो नेमत दे रखी थी कि मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पे भी होता, मेरा नाम सुनता तो उसके अंदर कपकपी तारी हो जाती थी। मेरा नाम सुनता, 1 महीने की मसाफत पर वो बैठा हुआ है, अल्लाह के नबी का नाम भी सुनता तो उसके अंदर कपकपी तारी हो जाती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन। मेरे अजीज साथियों, आप देखिए, अब बातिन की बात अगर हम करते हैं, बातिन के एतबार से कितने फजाइल अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को दे रखे थे। वल्लाह मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कितना बुलंद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। छोटी सी सूरत कुरान मजीद की, बच्चा इससे वाकिफ है, याद किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके सीने को चाक नहीं किया, अरे क्या हमने आपके सीने को खोला नहीं। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारे सीने को खोला नहीं। व वज़अना अन्का विज़रक, और जो बोझ तुम्हारे सीने पर था हमने उसे हटाया नहीं। अल्लज़ी अनख़ज़ा ज़हरक, ऐसा बोझ जिसने
तुम्हारी पीठ को तोड़ करके रखा हुआ था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को इतना बुलंद किया कि क़यामत की सुबह तक आपका नाम चलता ही रहेगा। मेरे अजीज साथियों, आज भी अज़ान होती है, दुनिया के किसी भी चप्पे में अज़ान होती है, दुनिया के किसी भी गोशे में अज़ान होती है। एक मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के फौरन बाद क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। यानी दुनिया की ये जब तक दुनिया जारी रहेगी अल्लाह का नाम कायम रहेगा, और अल्लाह के नबी के नाम के साथ साथ अल्लाह के नबी का नाम भी बुलंद होता रहेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लम के नाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद फरमाया, ये अल्लाह के नबी की शान को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद फरमाया। मेरे अजीज साथियों, ये जो नाम है मोहम्मद करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी इंसान बोले, चाहे मोमिन बोले, चाहे मुसलमान बोले, चाहे गैर मुस्लिम बोले, जो भी बोले, जब भी वो नाम लेता है बजाते खुद अल्लाह के नबी की तारीफ उसके जुबान से हो जाती है। क्योंकि मोहम्मद जो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? वो इंसान जिसकी तारीफ की जाए। यानी जब कोई भी उसका नाम मोहम्मद कह करके अपने जबान पर नाम लेता है तो खुद ब खुद अल्लाह के नबी की तारीफ हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एक अजीम पहलू यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, गौर करें इस बात पर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की कसम खाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोच करके देखें वो जात कितनी मुकद्दस होगी, वो जात कितनी, वो शख्सियत कैसी आला होगी, वो कितनी पाक व साफ आपकी जिंदगी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाए तो अल्लाह के रसूल सल्लम का मुकाम इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 72 में कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बेहरावियों को बयान करने के बाद, जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम, आपकी हयात तय्यबा की कसम, आपकी जिंदगी की कसम, यकीनन लूत अलैहिस्सलाम की कौम अपने नशे में बहके जा रहे हैं। जरा सोचे तो सही मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितनी अजीम हस्ती हुए, वो कितनी अजीम शख्सियत होगी जिनकी हयात तय्यबा की कसम अल्लाह तबारक व तआला खा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज साथियों, यहाँ हम तमाम को एक बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा मालिक है, हमारा मुरब्बी है, हमारा मुदब्बिर है, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का, वो कायनात जहां को पैदा करने वाला और बनाने वाला है, सबका मालिक है, मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला है। यहाँ एक बात हमें याद रखना चाहिए कि अपने अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक़ात में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है, जिसकी चाहे कसम खा सकता है। अल्लाह ने किताब पाक में सूरज की कसम खाया है, चांद की कसम खाया है, दिन की कसम खाया है, रात की कसम खाया है, फजर के वक्त की कसम अल्लाह ने खाया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह उसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीज़ों की किताब पाक में कसम खाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला है, ये रब्बे जुल जलाल है, ये उसके शायान शान है, ये उसका मालिक है, ये जैसे चाहे जब चाहे जिसकी चाहे कसम खा सकता है। लेकिन हम बंदों को ये इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा दुनिया में कायनात में किसी और की कसम खाएं, कायनात में किसी और की कसम खाएं, ये हम बंदों के लिए जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि हम अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसम नहीं खा सकते। कसम ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसकी चाहता है वो उसकी कसम खा सकता है। लेकिन बंदे अगर कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खा नहीं सकते। मेरे अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एक अजीम पहलू यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को वादे करते हुए किताब पाक में फरमाया, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 19 है। अल्लाह ने फरमाया ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़ुकुम बाज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जी
آپ اپنی حیات میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت صحابہ کرام کو فرماتا ہے، اے لوگو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہ بلائیں، ایسے نہ بلائیں۔ کیوں؟ آپس میں ایک دوسرے کو ہم کیسے پکارتے ہیں؟ جیسے ہم بلاتے ہیں، بلانا ہو کسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ یا زید، یا بکر، یا عمر کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یہ تمہیں منع کر دیا گیا ہے، تمہیں زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، احادیث میں جو بھی یا محمد کا لفظ آیا ہے یہ یقیناً یہ بدو قسم کے لوگ یا تہذیب سے ناآشنا لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی سے آتے اور سوال کرتے تو بات کہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کے نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ جب بھی صحابہ نے اللہ کے نبی کو پکارا یا بلایا تو کیسے پکارایا؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فداہ ابی و امی۔ جب بھی اللہ کے نبی کو صحابہ نے بلایا آپ کی رسالت کے منصب کے حوالے سے انہوں نے بلایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کو سامنے رکھ کر آپ اس نقطے پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں سے خطاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں سے خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کے خطاب کیا، ان کا نام لے کر کے خطاب کیا۔ لیکن جب بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ کو جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا ہوتا، خطاب اللہ نے کیا تو سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یا محمد کہہ کر کے اللہ نے اللہ کے نبی کو نہیں پکارا۔ یہ ہمارے نبی کا رتبہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک آپ پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی اللہ کے نبی کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا رتبہ ہے، یہ ہمارے نبی کا درجہ ہے۔ آپ چنانچہ آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام سے خطاب ہوا تو اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب یہی خطاب ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب خطاب نوح علیہ السلام سے ہوا اللہ نے کہا قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ۔ جب زکریا علیہ السلام سے خطاب ہوا اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اور یہی خطاب یحییٰ علیہ السلام سے ہوا اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اور یہی خطاب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف۔ اور جب خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں جتنے بھی پیغمبروں کا نام لیا ہے ان کا خطاب کیا ہے، ان کا نام لے کر کے ان سے خطاب کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خطاب کیا، جب بھی اللہ نے خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے منصب رسالت کے حوالے سے آپ کو پکارا، کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول اللہ نے کہا، یا ایھا النبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ کبھی بھی یا محمد کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کا رتبہ ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی نبی کو پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے منصب رسالت کے حوالے سے آپ کو پکارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کا مقام و مرتبہ، جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی فضیلتوں والی بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو یہ نبی کا مقام ہے، یعنی جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی وہ فضیلتوں والی بن گئی۔ جس کسی بھی چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی وہ چیز فضیلتوں والی بن گئی۔
मुक़द्दस बन गई। मेरे अजीज साथियों, दुनिया में उम्मतें बहुत आई मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुर रसूल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने अफजलुल उमम का करार दिया, अफजलुल उमम करार दिया। इस दुनिया में शहर बहुत से हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, इस दुनिया में शहर बहुत से हैं लेकिन सबसे अफजल तरीन शहर वो शहर मक्का और शहर मदीना है। ये हमारे नबी के शहर हैं। मेरे अजीज साथियों, इस दुनिया के अंदर जवान बहुत से आए लेकिन सबसे अफजल तरीन जवान हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं। मेरे अजीज साथियों, आपकी लाई हुई किताब क़ियामत तक महफूज कर दी गई। आपकी लाई हुई शरीयत साबिका शरीयतों के लिए नासिख बन गई और इसी तरीके से आपका लाया हुआ दीन तमाम अब्दियान बातिला पर गालिब हो गया। और जो भी खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई वो मुसलमानों की माँ बन गई, वो मुसलमानों की माँ बन गई और क़ियामत की सुबह तक वो उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना कहलाएंगे। मेरे अजीज साथियों, मेरे नबी का मुकाम मैं क्या बतलाऊं, मेरे नबी का मुकाम मैं क्या आपको बतलाऊं, जरा गौर करें। मुकाम इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 के अंदर फरमाता है, वअक़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इस आयत में रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम नबियों से वादा लिया, तमाम नबियों से मीसाख लिया, तमाम नबियों से एक अहद व पैमान लिया और उसके बगल किया। उसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मीसाख लेने के बाद याद कीजिए उस वक्त को अल्लाह के नबी जब अल्लाह ने सारे पैगंबरों से वादा लिया था। वादा क्या था? वादा क्या था? वादा यह था कि ला तुमिनन्ना बिही व ला तंसुरन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमाम नबियों पर यह फर्ज है कि वह आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और तमाम नबियों पर यह फर्ज है कि वह आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाए। अल्लाहु अकबर। यानी तमाम नबियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो नबी करीम हमारे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मेरे अजीज साथियों, और एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया अगर तुम हिदायत चाहते हो तो नबी पर ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है अगर वो नबी पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता, वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता। अल्लाह पर ईमान के साथ साथ नबी पर भी ईमान लाना है। अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करने के साथ साथ नबी की रिसालत को भी तस्लीम करना है। अगर कोई आदमी अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह के नबी की बातों को नहीं मानता, नबी से मुंह मोड़ता है, एराज करता है, अल्लाह की कसम वो शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हदीस आपको याद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ीला मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नह। बारहा आपने सुना है, व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज साथियों, इतना ही नहीं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में नबी का मुकाम हम अल्लाह तबारक व तआला को चाहते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला को चाहते हैं। ये छोटी चीज़ है, यकीनन एक बंदा हूं, अदना सा बंदा हूं, मेरी क्या औकात है अल्लाह के सामने। मैं अल्लाह को चाहता हूं, ये बहुत छोटी सी चीज है। अल्लाह मुझे चाहे, ये बहुत बड़ी चीज है। यकीनन अल्लाह मुझे चाहे, अल्लाह मुझे पसंद करे, अल्लाह मुझे मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत करे, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने किताब पाक में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे अजीज साथियों, अल्लामा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आयत को पेश करने के बाद एक लफ्ज बयान फरमाया, कहा हाज़िही आयतुल इम्तिहान। ये आयत क्या है? मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए एग्जाम है, इम्तिहान की आयत है। हम में से हर कोई कहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, हम में से हर कोई कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं। मेरे अजीज साथियों, लेकिन जब बात इत्तिबा की आती है तो सब के सब खाली खड़े हैं, सब के सब खाली खड़े हैं। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो तो दावा को साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नबी की इत्तिबा करना पड़ेगा। दावे को साबित करने के लिए नबी की इताअत करना पड़ेगा। दावे को साबित करने के लिए आपको अल्लाह के नबी की हर छोटी बड़ी सुन्नत पर अमल करना होगा। अगर करोगे अल्लाह दो इनाम अता फरमाएगा, दो इनाम अल्लाह अता फरमाएगा। पहला इनाम यह है कि युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और दूसरा इनाम यह है यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा।
اللہ اکبر، میرے نبی کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، اخروی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی فضیلتوں سے نوازا، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیکھا۔ اخروی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کتنی فضیلتوں سے نوازا، کیا ہمارے نبی کا مقام ہے، کیا ہمارے نبی کی منزلت ہے، کیا میں بیان کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل لواء الحمد، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ سارے انبیاء وہاں پر ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہاں پر موجود ہوں گے۔ ہر نبی یہ چاہے گا کہ اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو اللہ کے نبی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا فخر، مجھے فخر نہیں ہے اس بات پہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن مقام محمود اللہ کس کو عطا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ مقام محمود اللہ کس کو عطا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تو اپنے پسینے میں غوطے مار رہا ہوگا، پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ پریشان حال ہو کر کے انبیاء کے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے، انبیاء کے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے کہ تاکہ کوئی نبی ہماری اللہ کے پاس سفارش کرا دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے، ہمیں جنت میں داخل کروا دے، یہ مصیبت کی گھڑی کو ہماری پار کروا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ہر پیغمبر اپنی زندگی کی کوئی نہ کوئی غلطی کو یاد کر کے معذرت کر لے گا، کہے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے، جتنا غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اتنا غصے میں نہ تو کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اور ہماری ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر کے اب تم تمہاری سفارش کر سکیں۔ ہاں، سارے انبیاء کہیں گے کہ اگر کوئی سفارش کا حق رکھتا ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے کی ساری انسانیت، ساری کی ساری ذریت محمد کریم کے پاس پہنچے گی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے تو ہوں، میں اسی لیے تو ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے سجدے کو سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی پاکی صفائی کے، اپنے حمد و ثنا کے، اپنے تعریفات کے میرے زبان پر ایسے کلمات جاری کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے کہے گا یا محمد ارفع راسک واشفی تشفع، چل تو ہوتا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہو کرو، تمہاری مانگ آج پوری کی جائے گی، آپ کا سوال آج رد نہیں کیا جائے گا، آپ کی سفارش آج قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ مقام محمود اگر کسی کو ملے گا تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اٹھیے، تہجد پڑھیے، نفل نمازوں کی کثرت کیجئے، کثرت سے نفل نماز ادا کیجئے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں، میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتاؤں، کل جنت کا ایک بہت بڑا درجہ، جنت کا ایک بہت بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، اس کے درجے کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو وہ ہے مقام وسیلہ، وہ ہے مقام وسیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو
अन अकूना हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन प्यारे नबी कहते हैं वो खुशनसीब इंसान इस कायनात का मैं समझता हूं कि मैं हूं जिसे अल्लाह तबारक व तआला मुकाम वसीला अता करे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर अजान के बाद उम्मतियों का यह फर्ज है कि हम उम्मती अल्लाह के नबी के लिए मुकाम वसीले का सवाल करें, मुकाम वसीले के लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरे लिए मुकाम वसीला सवाल करेगा हल्लत लहू शफाअती, कल क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। अजान के बाद आप दुआ पढ़ते हो, दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला व बासु मुकाम महमूदन लदी वाता। इसमें क्या है? अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदनिल वसीला, हमें अल्लाह के नबी के लिए मुकाम वसीले का सवाल करना है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो उम्मती हर अजान के बाद मुकाम वसीला का अल्लाह से मुझसे सवाल करेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, उसके लिए कल क़यामत के दिन मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। यहाँ एक नुक्ता बोलना चाहूँगा मेरे अजीज साथियों कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकाम वसीला का मुतालबा करना है, मुकाम वसीले के लिए दुआ करना है। नबी के वसीले से दुआ नहीं करना है, नबी के वसीले से दुआ करना यह गलत है। नबी के लिए वसीला मांगना यह सुन्नत है, अल्लाह के नबी का यह हुक्म है। तो नबी के वसीले से दुआ मांगने को छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर दुआ करने वाले ये करते हैं ए अल्लाह नबी के सदक़े तो फिर हमारी दुआ को कबूल फरमा। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत नहीं है। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, आखिरत में जो मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला है उस पर थोड़ा सा गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला हौज़े कौसर अगर किसी को अता करेगा तो वह हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसानियत कल क़यामत के दिन प्यास से तड़प रही होगी, प्यास से तड़प रही होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। क़यामत के दिन अल्लाह हौज़े कौसर का मालिक मुझे बनाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन कल हौज़े कौसर का मालिक मुझे बनाएगा। हौज़े कौसर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यासे उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। और मेरे अजीज साथियों, ये हौज़े कौसर जिसका पानी जो खुश नसीब इसको पी ले फिर जिंदगी में कभी उसे प्यास नहीं लगेगी, इतना बाबरकत ये पानी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अजीम पानी अपने उन खुश नसीब उम्मतियों को पिलाएंगे जो उम्मती नबी की इत्तिबा करते थे, नबी की पैरवी करते थे, नबी के रास्ते पर चलते थे, अल्लाह के नबी के अहकाम पर अमल किया करते थे, नबी ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करते थे, जिनसे रोका है उनसे रुक जाया करते थे। अल्लाह के नबी उन अपने उम्मतियों को ये पानी पिलाएंगे। मेरे अजीज साथियों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस हौज़े कौसर के पानी से वो शख्स महरूम हो जाएगा जो अपनी जिंदगी बिदआत में गुजारा होगा, खुराफात में गुजारा होगा, जिसने अपनी जिंदगी में बिदअतों को जन्म दिया होगा। मेरे अजीज साथियों, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी उन बिदअतियों को भी पानी पिलाने के लिए जाएंगे, पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरिश्ते आकर कहेंगे ऐ पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो आपके जाने के बाद आपके दीन को ही बदल दिया, आपके दिल में रद्द बदल कर दी, खुराफात को बिदअत को इन्होंने जारी कर दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सारी इंसानियत के सामने धुतकारते हुए उन लोगों से कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीन मिन बादी, अल्लाह के लिए इन लोगों को मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे गुजरने के बाद दीन में बिदअत को इजाद किया था। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हम तमाम को बिदअत और खराबात से महफूज फरमाए। मेरे अजीज साथियों, शाफी महशर हमारे नबी, साखी कौसर हमारे नबी। और क्या बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बनाई हुई अपनी कायनात में सबसे अजीम नेमत वो क्या है? जन्नत है। सबसे अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला की वो जन्नत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत के दरवाजे पर ना पहुंचूं, मजाल के जन्नत का दारोगा जन्नत के दरवाजे को खोल दे। आदम से लेकर के सारे अंबिया अगर जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, जन्नत का दारोगा जन्नत का दरवाजा
نہیں کھولے گا. جنت میں سب سے پہلا قدم اگر کسی کا پڑے گا تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر آؤں گا, فرشتہ کہے گا من انت, تو کون ہے؟ فاقول محمد, میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. جنت کا داروغہ کہے گا بکا امرت ان لا افتح لاحد قبلک, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ نے مجھے یہاں کا نگران بنایا ہے, اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ محمد جب پہنچے تو محمد کے حلقے سے اشارے سے دروازہ کھول دینا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی کی سنت کا میرے آخر میں 2-3 باتیں بتا کر کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیز ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمالات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل, آپ کے یہ محاسن, آپ کے یہ مناقب کا اعتراف, مناقب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے کچھ عملی تقاضے ہیں. جب تک ہم امت محمدیہ ان عملی تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو بیان کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 3 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تقاضے بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ما تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہاں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کے نبی سے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا, اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے, اور جن چیزوں سے رکنے کا ہم تمام کو حکم دیا ہے, ان سے رکنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے بڑھنا ہوا. ہم میں سے کتنے ایسے دوست و احباب ہیں, جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے بتایا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں, بے روزگار ہیں, کئی ایسے کام ہیں جس کو کتاب میں اور سنت رسول میں روکا گیا ہے. ہم سب کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں, چاہے وہ حلال کمانے کے مسئلے میں ہو, حلال کھانے کے مسئلے میں ہو, حلال خرچ کرنے کے مسئلے میں ہو, زندگی کے امور میں ہو یا آخرت کے امور میں ہو. اللہ نے کتنے ایسے چیزیں ہم پر حرام کیے ہیں جن کو ہم جاری کر رہے ہیں, جن کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی نے جن چیزوں کو ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا, ان سے بچنا, یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی انسان کے قول کو ترجیح دینا. ہوتا ہے نا, ایسا اکثر ہوتا ہے. جب کبھی حدیث کی بات آتی ہے, کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی ہاں حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام کے پاس نہیں چلتی, ہمارے مسجد میں یہ نہیں چلتی, ہمارے پاس ہمارے امام صاحب اس کو قبول نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے قول پر میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کی قسم وہ مسلمان ہی کیا جو نبی کے قول پر کسی اور امام کے قول کو پیش کرے. نبی کا فیصلہ جب آ جائے تو کسی اور کے فیصلے کو مانے. اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی کے بات پر کسی اور کی بات کو ماننا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے مسلمان کہنا ہی غلط ہے. میرے عزیز ساتھیوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارتا من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. ارے تم اماموں کی بات کرتے ہو, یہاں سنیے اس حدیث کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے تمہیں ہلاک و برباد کر دے,
تمہیں ہلاک و برباد کر دے۔ میں نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم اس پر کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا اور عمر نے یہ کہا۔ اللہ کے نبی کے قول پر ابو بکر اور عمر کے قول کا کیا اعتبار ہے؟ کیا اعتبار ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تم پر کئی پتھروں کی بارش نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے کہ میں نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کہتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم مقام اس روئے زمین پر اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بنتا۔ اتنے بڑے درجے والے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قول کے سامنے کیا ابو بکر کا قول اور کیا عمر کا قول، اور ہم کہتے ہیں میرے امام کے پاس یہ نہیں چلتا، میری مسجد میں یہ نہیں چلتا، ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ نبی کریم، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ کی حد بندی اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے، ان اعمال صالحہ کی حد بندی پر رک جانا ہے، اس میں تجاوز بھی نہیں کرنا ہے، کم بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث بیان کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، سارے صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ دوران سفر شدت گرمی کی وجہ سے سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پریشان حالت کو دیکھ کر کے اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی پر بیٹھ کر کے پانی منگوایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور کہا کہ لوگوں سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا روزہ توڑ دیتا ہے، آج کا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزے کو قضا کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، تو اس میں سے کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ توڑ دیا، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اپنے قول کو پیش کیا، انہوں نے روزے کو نہیں توڑا، جاری رکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پتہ چلی کہ کچھ صحابہ نے جو روزے کو جاری رکھا ہے انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة، یہ میرے صحابہ، یہی میرے نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ جس کا کیا مقام، ہمارا ان کے سامنے کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے روزے کو توڑا، کوئی اچھا کام ہی کر رہے تھے نا، روزہ رکھنا کوئی غلط تو کام نہیں ہے، لیکن نبی نے روزے کو توڑا، تو نبی کے روزے توڑنے پر کیا مجال کہ کوئی صحابی روزے کو جاری رکھے؟ نبی کے قول پر کیا مجال کہ کسی کے قول کو پیش کیا جائے؟ نبی کے عمل پر کیا مجال کہ کسی کے عمل کو پیش کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برادران اسلام، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ شان ہے۔ یہ اب تک ہم نے اللہ کے نبی کے مناقب کو سنا نا، اللہ کے نبی کی عزت اور آپ کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی وہ بہت ہی بھیانک انجام لے کر کے آئے گی۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی سزا نہ صرف گستاخ رسول کو ملے گی بلکہ اس کا خامیازہ آنے والی اس کی نسلوں کو تک بھگتنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر! کلیجہ منہ کو آتا ہے، اجی اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کر کے کون انصاف کرنے والا ہے؟ ذوالخویسرہ نامی شخص آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہو کہ عادل، کہ میں انصاف کروں؟ ارے اس کائنات میں روز زمین پر مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور مجھے انصاف کرنا سکھا رہا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی مشقت طاری ہوئی، بڑی تکلیف پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، کہا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی بأکثر من ھذا فصبر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے موسیٰ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے موسیٰ پر، اللہ کے راستے میں ان پر مجھ سے زیادہ تکلیفیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سنو، وہ شخص جب جا رہا تھا گستاخ رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بازو میں بیٹھے تھے، وہ بھی غصے میں آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے اس گستاخ رسول کا سر قلم کر دوں، اس گستاخ کا میں گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے صفوں میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب وہ پیٹ پھیر کر کے جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو اس کی ذریت میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہ خوارج کا جد امجد تھا، یہ بھی برباد ہو گیا اور اس کی آنے والی نسلیں بھی گمراہ ہو کر کے برباد ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، گستاخ رسول اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ کتاب پاک سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت۔ یہ لوگ جو آپ کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر اور دیوانہ کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ آج بھی قیامت کی صبح تک بھی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ اس گستاخ رسول کا، اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اس کو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی نے فرمایا اس کی نسلوں کو تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو لہب کو تو آپ جانتے ہیں، ابو لہب کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد قدم قدم پر تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی موت دی ظالم کو، کیسی موت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو۔ طاعون جیسی بیماری اس کے اندر آ گئی، اتنا بیمار کہ سڑ کر کے مر گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کسی نے اس کی لاش کو نہیں چھوا۔ پھر بیماری کے بڑھنے کے خوف اور خدشے سے اس کے بچوں نے پتھریں مار کر کے، لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے اسے گڈھے میں ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا انجام۔ اتنا ہی نہیں، اسی ابو لہب کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، اللہ کے نبی کو برا بلا کہا، گالیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، کہا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب، اے اللہ اس ظالم پر تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما۔ ڈر گیا، اندر سے خوف پیدا ہو گیا، خوف طاری ہو گیا اندر سے۔ جب بھی سفر کے لیے نکلتا اپنے ساتھ باڈی گارڈ کو لے کر کے نکلتا، 10 آدمیوں کو لے کر کے نکلتا، اور سب کے سب گھیرا بنا کر کے اس کے اطراف و اکناف میں سویا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دیا ہے، اب میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے زبان سے نکل گیا ہے، گستاخ رسول ہے، اور اس ظالم کا بدلہ اللہ ایسے ہی چھوڑے گا، ان ظالموں کو اللہ ایسے ہی چھوڑے گا جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ کی قسم، نبی کی ذرا غور کرے، وہ رب جس نے پوری کتاب پاک میں، پورے قرآن مجید میں کبھی یا محمد کہہ کر کے اللہ کے نبی کو نہیں پکارا، اور اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ چھوڑے گا۔ عبید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بیٹے کا بھی وہ دن آیا، ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلا، پورے لوگ چاروں طرف سے اس کے آزو بازو میں باڈی گارڈ کے طور پر سوئے ہوئے ہیں، اکیلا تنہا سویا ہوا تھا۔ جنگل سے ایک شیر آیا، اٹھا کر کے اس کی لاش کو لے کر کے چلا گیا، آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہے۔ ذرا سوچو، اللہ گستاخ رسول، اس کا انجام کبھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے گستاخ رسول آئے اور اللہ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں 2 بات، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کی صفات، اللہ کے نبی کے کردار، ان کو اپنائیے،
اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تمام کو نبی کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بیانیں بہت ہوتے رہتی ہیں، جیسا شیخ محترم نے کہا، بہت سنا بہت سنا بہت سنا، اب عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ عذابات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 2 سال ہمارے لیے جینا حرام ہو گیا ہے۔ کیا مالدار کیا غریب سب کے سب ایک صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارا انجام اللہ ہی بہتر جانے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کے اخلاق کو سمجھنے اور اس کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے مقام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سیرت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔